چیز نے ہر پاکستانی کو یہ حوصلہ دیا ہے کہ جو بھی حق بات کرے گا اور اس بات کے نتیجے میں اس کی جان چلی جاتی ہے تو لوگ اس کو کتنی محبتوں سے نوازیں گے. ابھی مجھے ایک دوست بتا رہے تھے کہ اچھے شیخ صاحب کی قبر پہ وہ گئے تو ایک بزرگ جو ہے وہ اپنے معصوم پوتے کو لے کر اور ان کی قبر پر آئے ہوئے تھے اور ان کی قبر پر آئے ہوئے تھے تو انہوں نے ہمارے دوست ٹھہرے ہوئے تھے تو ان کو بتایا, کہتے ہیں کہ میں اپنی عمر کے اس حصے میں ہوں کہ مجھے نہیں پتا میری زندگی کے کتنے دن باقی ہیں, لیکن میں اپنے پوتے کو یہاں لے کر آیا ہوں تاکہ اس کو بتا سکوں کہ یہ ارشد شریف کی قبر ہے اور میں اس دنیا سے چلا بھی جاؤں تو تم نے اس کی قبر پر آتے رہنا ہے اور اس کی قربانی کیا ہے میں اپنے پوتے کو بھی بتانے آیا ہوں. اس کے بعد اس وقت ہمارے 3 ساتھی اس وقت بھی پابند سلاسل ہیں, جن میں سوراب برکت ہیں سیاست اور پیکے سے, آغا شیخ سرور ہیں اور رائے غلام علی. ان کو جو ہے وہ پہلے جبری طور پہ گمشدہ کیا گیا, پھر ان کو جعلی کیسز میں جو ہے وہ جیلوں کے اندر رکھا ہوا ہے. اس کے بعد وہ تمام ہمارے سینئرز, وہ تمام ہمارے دوست جن کو جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ جبری گمشدہ کیا گیا یا گرفتار کیا گیا, FIR ہوئی یا نوکری سے نکالا گیا, جلدی جلدی ان کے نام دے دیتا ہوں. عمران ریاض خان صاحب, ہارون رشید صاحب, اور یہ مقبول جان صاحب, سمیر رحیم صاحب, آفتاب اقبال صاحب, ثابت شاکر صاحب, ڈاکٹر میر پیرزادہ صاحب, کاشف عباسی صاحب, حبیب اکرم صاحب, اکبر باجوہ صاحب, امیر عباس صاحب, رفتار سے فرحان ملک صاحب, علی حبیب صاحب جو سیاست اور PK کو ہیڈ بھی کرتے ہیں, اسامہ غازی صاحب, جمیل فاروقی صاحب, ایاز امیر صاحب, عارف امید بھٹی صاحب, سنیا بادشاہ صاحبہ جو اس کانفرنس میں بھی موجود تھے, اظہر کاظمی صاحب, منظور جان صاحب, اسد نور صاحب, شاہد اسلم صاحب, طارق الدین صاحب, عیسیٰ نقوی صاحب, شاکر اعوان صاحب, زعیم لغاری صاحب, حرمیت سنگھ صاحب, احمد فرحاد صاحب, رضی طاہر صاحب, خالد جمیل صاحب, شام عباسی صاحب, فارس جہازیب صاحبہ, رضوان گلزیز صاحب, زبیر علی خان صاحب, ملیہ ہاشمی, ثاقب بشیر صاحب, آغا شیخ سرور کے نام میں پہلے لے چکا ہوں, جمیل حیدر صاحب, ساجد گوزل صاحب, انم شیخ, فیاض راجہ صاحب, نجم الحسن باجوہ اور بشارت راجہ. تو یہ وہ نام ڈیجیٹل میڈیا سے یا میڈیا سے جن کے نام میں کچھ نام مس بھی ہو گئے ہوں گے, اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. اور اس کے علاوہ جو میں نے جوڈیشری کا ذکر کیا تھا, اعجاز الحسن صاحب مساوی ہوئے اور وہ تمام ججز جنہوں نے استعفے دے دیے, لیکن اس جبر کے ہاتھوں استعمال ہوتے ہوئے غیر انہوں نے فیصلے نہیں کیے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی آج بھی عزت اور احترام اسی طرح سے موجود ہے. اور اگر عہدوں سے عزت ہوتی تو اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ معزز جسٹس کمیونٹی خان ہوتے, جسٹس جاریہ خان ہوتے. اور میں ایک پہلے ججز کا ذکر کر لوں, اعجاز الحسن صاحب, اس کے بعد بتائیے برگتی صاحب اور شاہد جمیل صاحب جہاں موجود ہیں انہوں نے ریزائن کیا. اس کے بعد منصور علی شاہ صاحب نے ریزائن کیا, اطہر نملہ صاحب نے ریزائن کیا, شمس محمود مرزا صاحب نے ریزائن کیا, اور ابھی جو جبر کا نشانہ بنے ہیں وہ جسٹس طارق محمود جہانگیر بنے. اور ان کو جس طرح سے نکالا گیا تو جس طرح سے میں بات کر رہا تھا کہ پاکستان بہت بدل گیا ہے. ابھی اختر جان مرزا صاحب جو بات کر رہے تھے, یہ بات سچ ہے کہ میں تو اس کو اپنے زمانے میں جہلیت کہتا ہوں. جب ہم جبری گمشدہ افراد کے معاملے پر یہ بیانیاں بناتے تھے کہ آخر انہوں نے کچھ تو کیا ہوگا تو ان کو اٹھایا گیا, ہمیں کیوں نہیں اٹھایا جاتا. پنجاب میں تو ہم نہیں دیکھتے, لیکن جب پنجاب کے لوگوں پہ گزری ہے, جب ہم پہ گزری ہے تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ لوگ جبری گمشدہ کیوں ہوتے ہیں. ہمیں پھر ان کے درد کا احساس ہوا. میں اور عمران ریاض صاحب مالک بلوچ صاحبہ کے دھرنے میں گئے اور ہم نے جبری گمشدہ افراد کی فیملی سے معافی مانگی کہ ہم غلط تھے, ہم جبری گمشدگیوں کو جسٹیفائی کیا کرتے تھے. لیکن میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اس میں سب سے بڑا کردار جو پاکستان کے لوگوں کو شعور ملا ہے, پنجاب کے لوگوں کو شعور ملا ہے, باقی ملک حصوں میں لوگوں کو شعور ملا ہے, اس میں کردار عمران خان صاحب کا ہے. اور ویسے یہ کہتا ہوں کہ عمران خان نے پاکستانی قوم کی آنکھوں کو آپریشن کر دیا ہے. وہ چیزیں جو 78 سال سے پاکستان کے لوگوں کو بلوچستان کے علاوہ نظر نہیں آتی تھی, وہ آپ لوگوں کو دکھائی دیتی ہیں. تو وہ لطیفہ بڑا معروف ہے, وہ سب نے سن رکھا ہو. تو باقی بات یہ ہے کہ تحریک تحفظ پاکستان وہ پلیٹ فارم ہے جو ابھی بھی مکالمے کی بات کر رہے ہیں, جو لیکن ایک چیز ہے جو کل سے یہ کانفرنس چل رہی ہے, فیصلہ ساز سے یہ دیکھ لیں کہ اس کانفرنس میں کل سے لے کے اب تک جتنی بھی تقریریں ہوئی ہیں, جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے, ان میں سے کون سے کلپ زیادہ وائرل ہوئے, کون سے کلپس ایسے ہیں جس کو لوگوں نے زیادہ شیئر کیا ہے, ریٹویٹ کیا ہے, جن پہ انہوں نے محبت کا اظہار کیا ہے, اس سے اندازہ لگا لیں کہ لوگوں کے سینٹیمنٹس کیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک تحفظ پاکستان نے مکالمے کے ذریعے جو پاکستان کو حل کرنے کی کوشش کی ہے, میں سمجھتا ہوں یہ شاید ایک آخری کوشش ہے. لوگوں کے اندر غصہ بڑھتا جا رہا ہے, لوگوں کے اندر نفرت بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور اگر تحریک تحفظ پاکستان کی یہ لیڈرشپ
اور باقی جو لیڈرشپ ہے جو مختلف جماعتوں کی جو ایک حصہ ہے اگر ان کو درمیان سے نکال دیا جائے تو پھر پاکستان کے اندر وہی لیڈر لیس چیزیں ہوں گی جو بنگلہ دیش، نیپال اور باقی ملکوں کے اندر ہوئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی گفتگو کی ہے اب تک مینگل صاحب نے، علامہ صاحب نے اور باقی جو کر رہی لوگ جن کو سن کے بڑا اچھا لگا ہے تو ان کے نکات کو، ان کی گفتگو کو سمجھا لیا جائے. باقی جو باتیں وہ سے میں نے کرنی تھی وہ ہم اپنے بلاگ میں کرتے رہیں گے. بہت شکریہ.